ملنا جدوں نہیں نظر آنا ادو تمہیں میں بہت یاد آواں گا۔ دوستو بھائیو ساتھیو، ترجیح کی بنیاد پر اللہ کی اس کائنات میں ہر جگہ فیصلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کا وہ دوست جو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اسے نکمے دوستوں پہ ترجیح دیں گے یا نہیں؟ میرا آپ سب سے سوال، کیوں؟ مطلب کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا خیال رکھنے والا، آپ کو سمجھنے والا، دوستی کا حق ادا کرنے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب نکما کہے نہیں تو میرے نال انج ہے، تو وہ نال کیوں انج ہے، تو آپ اس کو بڑا پیار سے جواب دیتے کہ تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی گھر کو دیکھ لیجئے، دو لوگ کہ جو بڑے تعلق سے چل رہے ہوں تو وہ اس وقت تک وہ تعلق قائم رہتا ہے کہ جب تک دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہیں۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، ان کا رشتہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ جو پرانے شوہر ہوتے ہیں وہ ذرا اور ہوتے ہیں، نئے نئے اور ہوتے ہیں۔ یہ بھی پوری تقریر ہے، مطلب ابھی وہ میرا چونکہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں بہت ساری باتیں اس پہ کرتا۔ جو پرانے ہو جاتے ہیں، جو ہماری پرانیاں مطلب بیویاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، تو ان کے رویے اور ہو جاتے ہیں۔ جو نیو ہوتے ہیں ان کے رویے ذرا اور ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں اگر سمجھ بوجھ ہو تو لڑائی جھگڑا جو ہے یہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ مرد سوچے کہ میں بڑی بلا آواں، میں جدوں گھر آواں تے ساریاں دے خون خشک ہویا ہوئے، تو اگر یہ سوچ کے مرد جیے گا تو مرد اپنی زندگی کو اتنا چھوٹا بنا لے گا۔ اور اگر مرد یہ سوچے گا کہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں، سوچ تو لے کے جڑے اے ساکٹ ہوندے نے تے باہر دروازے دی کنڈی تک میری ذمہ داری ہے، جو بھی ہو گیا وہ میں دیندار ہے انہاں چیزاں دا۔ آپ سمجھ گئے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز ذمہ دار بن کے گھر میں جائیں، تھوڑا سا دوستانہ ماحول، تھوڑا سا مسکراہٹ کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، برداشت کرنے والا۔ یہ نہیں پھر روٹی ٹھنڈی پکائی دے انہوں کیا ہوتا ہے میں تیرے میکے چھڑ گیا ہوں تے جے سالن بہت گرم ہو گیا میرا منہ ساڑ دیتا ہے، مرچاں بہتیاں پاتیاں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں بھی اگر آپ زندگی میں آپ تکار کریں گے تو فاصلے اتنے بڑھتے جائیں گے کہ آپ کا اپنا گھر جہنم بن جائے گا۔ تو عقل مند لوگ جو ہیں وہ برداشت کرتے ہیں، تھوڑا سا برداشت کر لیا، کبھی سن لی، کبھی سنا لی، ایک طرف اونچی ہوگی دوسری طرف نیچی ہو جائے، ایک طرف یہ نیچی ہوگی وہ آئندہ اس کا خیال کرے۔ تو یہ عقل و شعور سے چلتے ہیں۔ بلا مثال و بلا تمثیل، اللہ کے ساتھ بندے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ذرا یہ بات سمجھیے گا، دیکھیں اللہ ہمیشہ فوق ہے، فوق رہے گا۔ خدا کمپرومائز کرنے کے لیے اللہ نہیں بنا۔ مثلا ہم کہیں کہ اللہ ہم نے 2 سال تیری مانی ہے، 5 سال تو ساڑی ماننا۔ مثال دے رہا ہوں، میں نے بری بات کہہ دی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ میں نے کہہ دی ہے۔ یا اللہ میں نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، آج تو یہ ہو جانا چاہیے۔ تو ہم اپنے اللہ کو اپنے مشوروں سے نہیں چلا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آلریڈی ہمارے لیے وہ کیا جو ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے آلریڈی ہمارے لیے جو فیصلے کیے ہیں، پھر اللہ کی تقسیم ہے۔ دیکھیں اگر کسی کو اس نے بہت صحت مند بنایا، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ روپے پیسے والا بھی ہو۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے مالدار بنایا، آپ جا کے کبھی یہ سیٹھوں کی قربتیں دیکھیں، آپ یقین کریں کہ یہ صحیح کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کی کہ جو کہا ہوتا تو آ نہیں کھانا، تو آ نہیں کھانا، آ نہیں کھانا، غریب دا باڑ کہندا لے آ ادھر، چھڈنا کی ہے یہ دسو؟ بازار دے گوڑے تو لے کے یہ تو بس نہیں ہوتا، توپ دا گوڑا بھی کھا جائے، سب کچھ کھا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کوئی چھوٹی نعمت ہے کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو کوئی چیز منع نہیں رکھی۔ تو اللہ کی تقسیم ہے، اگر وہ ایک چیز دیتا ہے دوسری میں کمی کرتا ہے۔ یہ اللہ نے بیلنس رکھا کائنات میں، زندگی میں یہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں وہ چیزیں دیکھا کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ یہ نہ کہہ کریں کہ مجھے فلاں نہیں دیا، یہ دیکھا کریں کہ مجھے کیا دیا جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ ایسا بہت کچھ ہوگا آپ کے پاس جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، آپ کو غور کرنے سے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ واپس آتا ہوں میں اپنی بات پہ۔ رشتوں میں اگر ترجیح دی جائے، اچھے دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ اچھے کام آتے ہیں۔ اچھے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، بھائی کام آنے والے ہوں۔ فضول بھرا ہون تے پھر وہ نام دے بھرا رہ جاندے نے۔ بری بات کرنے لگا ہوں، فضول دوست ہون تے پھر وہ نام نہاد دوست رہ جاتے۔ فضول
قسم کے تعلقات ہوں، پھر وہ کاغذی پھول بن جاتے ہیں کہ جو دکھنے میں پھول ہوتے ہیں ان کی خوشبو نہیں ہوتی. پھر آپ کہیں گے یار دیکھن نوں تے چنگا لگدا ہے، تیری دوستی نوں میں کی کرنا کہ جدوں میرے غم 'ਚ تو کھلوتا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلا تمثیل بلا مثال سمجھنے کی بات ہے. اللہ کو کوئی بندہ فائدہ نہیں دے سکتا. بندے بندوں کو فائدہ دیتے ہیں. اللہ نے ایک قانون بنایا، انسان کو اللہ نے دوسرے کا دارو بنایا. پنجابی مثال ہے جنہوں کہتے ہیں بندہ بندے دا دارو. یہ اللہ کا نظام ہے. آپ سن رہے میں کیا کہہ؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اس نظام سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. یہ بھی ذرا سننے کی بات ہے. نبیوں رسولوں کو بھی اللہ نے اسی نظام کے تحت چلایا ہے. اللہ اکبر. آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ پوری تقریر ہے. اگرچہ نبی بادشاہ اللہ کا محبوب ان میں حاکم ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے جو قریبی ہوتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب ان سے مشورہ کیا کر، آپ ان سے مشاورت لیں، آپ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں، آپ ان کو اپنی بات منوائیں لیکن ان کی سنیں. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا کائنات میں. تو آپ سمجھ کے ذرا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں،